ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 184 تک پڑھا ہوا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 185 پڑھیں گے۔ لمبی آیت ہے، اس کا کچھ حصہ باقی رہ جائے گا، وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کور کریں گے۔ تو آج کی جو آیت مبارکہ ہے اس میں رمضان کے حوالے سے اہم خبر ہے۔ پچھلی آیت میں ایک رعایت دی گئی تھی کہ جو طاقت رکھے اور روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کو چھوٹ ہے کہ وہ اس کا فدیہ دے دے، اور فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ لیکن آج کی جو آیت مبارکہ ہے یہ 1 سال بعد نازل ہوئی، یعنی اگلے رمضان سے پہلے، تو اس میں روزے کو قطعی فرض کر دیا گیا ہے۔ وہ کیسے فرض ہوا وہ انشاءاللہ آج کی آیت کی تفصیل میں ہم دیکھیں گے۔ حسب معمول پہلے آیت کے اوپر چند باتیں اس کو سمجھنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس آیت مبارکہ کی گرامر کی تفصیل رکھی جائے گی۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس پورے رمضان کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے۔ محترم ناظرین، آپ نے آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ آج کی آیت مبارکہ بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور اس میں بینات ہیں، کھلی کھلی واضح نشانیاں اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اس میں قرآن میں جو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اب فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کو پائے تو اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے، لیکن اگر کوئی مریض ہو ان دنوں میں یا سفر پر ہو تو وہ اس کو اس بات کی چھوٹ ہے کہ وہ ان دنوں کو جو روزوں میں سفر پہ یا بیماری کی صورت میں وہ نہ رکھ سکے تو ان کو دوسرے دنوں میں پورا کر لے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو مکمل طور پر فرض کر دیا۔ اس سے پہلے کی جو آیت 1 سال پہلے اتری تھی اس میں ایک اجازت تھی کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں وہ چاہیں تو روزہ چھوڑ بھی دیں لیکن فدیہ دیں، مگر یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ اور پھر دیکھیں اس آیت مبارکہ میں جو خاص بات ہے کہ رمضان کے مہینے کو قرآن کے ساتھ منسلک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو گویا رمضان اور قرآن کا بہت واضح ایک تعلق ہے، اور یہی ہمیں سمجھنا ہے۔ رمضان کی اہمیت کس بات کی وجہ سے ہے؟ قرآن کے نزول کی وجہ سے۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ نے جو خاصیتیں بتلائی ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے ساتھ ساتھ کھلی کھلی نشانیاں بینات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کی ہیں لوگوں کے لیے۔
اور یہ سراسر لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس ہدایت کے ساتھ اگر کوئی چلے گا تو متقی بنے گا، کیونکہ اس قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا شروع میں، سورہ البقرہ کی شروع میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ متقین کون ہیں؟ وہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی ان کے دلوں میں ہوتا ہے، اور وہ تقوی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے رمضان دے دیا۔ ہم نے پڑھ لیا کہ رمضان اس لیے دیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور پھر متقی بننے کے لیے قرآن دے دیا۔ قرآن میں تقوی کی ساری جو ہے وہ یعنی کہ کس طرح ہم نے حاصل کرنا ہے اس کے سارے اعمال اللہ نے بتائے، ہدایت کے رستے ان کے اندر ہیں، کھلی کھلی واضح نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی اس میں بتائی ہیں۔ تو رمضان اور قرآن کا بڑا اہم تعلق ہے آپس میں۔ اور دیکھیں رمضان میں قرآن کی اہمیت کیا ہے کہ اس میں جو قاری حضرات ہیں، جو حافظ قرآن ہیں، وہ پورے قرآن کا ختم کرتے ہیں، اور رمضان کی ہی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں قرآن یاد کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور قرآن اس وجہ سے ہمارے پاس زندہ ہے۔ یہ رمضان کی برکات ہے۔ اور رمضان میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ رمضان کی ہی وجہ سے مسلمانوں میں ایک اتفاق اور اتحاد کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے دلوں میں تقوی ڈال دیا جاتا ہے، ماحول پورا کا پورا متقی بن جاتا ہے، گویا ایک مہینہ مسلمانوں کو تقوی کی پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ لیکن یہ ہماری بد نصیبی ہے، ہماری بدبختی ہے کہ ہم اس اہمیت کو نہیں سمجھتے، اور عید کے دن سے ہی وہ سارے تقوی، وہ ساری جو پریکٹس کروائی گئی ہے اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو یہ ہماری عمومی حالت ہے۔ تو اس کو اب برقرار کیسے رکھنا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں قرآن دے دیا گیا ہے رمضان کے مہینے میں۔ تو جیسا قرآن تم نے رمضان کے مہینے میں پڑھنا شروع کیا تھا، کیونکہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ایک لفظ پڑھتے ہیں، ایک حرف پڑھتے ہیں تو اس کی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو رمضان میں چونکہ اللہ نے وعدہ کر دیا کہ ایک کے بدلے میں 700 گنا بڑھ جاتا ہے، تو کتنے ہی لوگ ہم کتنی بار قرآن کو ختم کرتے ہیں، لیکن یہ نیکیاں کتنی ہی ہو جائیں، کتنی زیادہ ہو جائیں، اگر ہم قرآن کے حکم پہ عمل نہیں کریں گے، جو قرآن میں بتلایا گیا اس کو فالو نہیں کریں گے، تو وہ نیکیاں ایک طرف ضرور ہمارے پاس ہوں گی، لیکن قرآن کو فالو نہ کرنے کا جو وبال ہے، جو گناہ ہے، وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کا مداوع کیسے کریں گے۔ یہ ہماری عمومی یعنی ایک سوچ ہے کہ میں نے مسجد بنوا دی، لوگ اس میں نمازیں پڑھیں گے، میرے لیے دعائیں کریں گے، اور صدقہ جاریہ ہو جائے گا اور مجھے جنت مل جائے گی۔ وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، مسجد بنوا دی، اس کا ثواب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں نے اگر نماز نہ پڑھی جو میرے اوپر فرض ہے تو اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جو گناہ ہے وہ کیسے اس کو ہم دور کریں گے؟ اسی طرح قرآن پڑھ لینا بغیر سمجھے اس کا ثواب تو ہے، لیکن قرآن کے اندر جو حکم دیے گئے وہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو، اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی کوئی جو ہے نہ کوئی معاشرے میں کہیں کوئی نظر آتا ہو، اور نہ ہی ہمیں انفرادی طور پر کہیں اس کا کوئی شوق ہو کہ ہم پڑھیں اور سمجھیں، تو پھر اس کا وبال ہم پہ آئے گا۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ رمضان اور قرآن اس طرح منسلک ہیں کہ اللہ نے ایک ماحول دے دیا، اس رمضان کے مہینے میں قرآن سے لگاؤ لگائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور پھر اگلے جو 11 مہینے ہیں ان میں متقی بن کر رہیں، قرآن سے ہدایت لیتے رہیں، اور اللہ کی جو واضح آیات و بیانات ہیں ان پر غور و فکر کرتے رہیں، تاکہ ہماری آخرت سنورے اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں جو اللہ نے ہمیں دے کر بھیجا ہے، اور دنیا میں ہمیں سرخرو کیسے ہونا ہے، اللہ کی رضا کیسے حاصل کرنی ہے، وہ ہمیں قرآن پڑھ کے اور اس کو سمجھ کے ہمیں پتہ چلے گا۔ تو یہ جو پلیٹ فارم ہے اس پہ یہ تھوڑی سی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں یہ تحریک پیدا کریں کہ قرآن کو خود سمجھ کر پڑھیں،
اور اس قابل ہو جائیں کہ بغیر ترجمہ کے اس کو سمجھیں. نمازوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کی تلاوت کو ہم خود سمجھیں اور جو احکامات آ رہے ہیں ہمیں خود پتہ چلے، تاکہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، کسی کے پیچھے چلنے کے محتاج نہ ہوں. ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمیں جو لے جانے والے ہمارے لیڈران ہیں وہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں. میری جنت مجھے ہی بنانا ہے اور مجھے ہی اس کی فکر ہونی چاہیے. اب ہم ان آیات کی گرامر کی تفصیل دیکھتے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسے واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. یہ الفرقان، اس پہ بات کرنا میں بھول گیا. دیکھیے قرآن کو اللہ نے فرقان کہا ہے. فرقان کیا ہے؟ حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز. تو حق و باطل میں فرق کیسے کریں گے؟ آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہر فرقہ کہتا ہے ہمارے پاس حق ہے، دوسرا باطل ہے، وہ کہتا ہے نہیں وہ باطل ہے میں حق پر ہوں. تو حق اور باطل کا فرق ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن پڑھ کر چلے گا. قرآن الفرقان ہے، حق و باطل میں فرق کر دینے والا ہے. تو ہمیں اگر معاشرے میں حق و باطل کی جنگ چل رہی ہے تو ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے اور اس کو پہچاننا ہے قرآن کو سمجھ کر. شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے. شہر خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے. رمضان الذی مرکب اضافی ہے، الذی موصولہ اور صفت ہے رمضان کی. آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ رمضان کیا ہے؟ انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا. انزل فعل مجہول ہے، فیہ مرکب جاری، القرآن نائب فاعل. انزل مادہ نون زا لام باب اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ انزلہ، مضارع کا پہلا صیغہ ینزلو، ماضی واحد غائب انزلہ، اسلمہ یسلمو، انزلہ ینزلو. تو انزلہ اسلمہ کے وزن پہ ہے اور یہ معلوم ہے، معلوم فعل، یعنی انزلہ اتارا. کس نے؟ اللہ نے. تو یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے. تو جو فاعل ہے وہ معلوم ہے، اس نے اتارا. انزلہ مجہول ہے، اس کا مطلب ہوا اتارا گیا، اسے اتارا گیا. تو یہاں پہ انزلہ اتارا گیا، کس نے اتارا؟ یہاں پہ فاعل جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اس لیے فعل مجہول بنا. اس کی تفصیل معلوم اور مجہول، یہ تعریف آپ پڑھ لیجئے. یہ فعلا سے فعیلا مجہول بنا، انزلہ سے انزلہ. القرآن نائب فاعل ہے اور یہ اسم مرفوع ہے. ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت. ھدی حال ہے. حال کیا؟ کہ رمضان میں جو قرآن نازل ہوا اس کا حال کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے. ھدی للناس، لوگوں کے لیے. للناس یہ مرکب جاری ہے. تو حال کیا ہے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. ایسا اسم جو حالت کو بیان کرے اس کو اسم حال کہتے ہیں. مثلا دیکھیں مثال دی گئی، دخل الولد فی الغرفۃ، بچہ کمرے میں داخل ہوا. 3 حالتیں بتائی گئی ہیں اور تینوں حالت نصب میں ہیں. ضاحکاً ہنستا ہوا، باکیاً روتا ہوا، ساکتاً خاموشی سے، اور یہ ہمیشہ حالت نصب میں آئے گا. وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت اور فرقان کی واضح تعلیمات ہیں. واو عاطفہ اور حال بینات، یہ بھی حال معطوف ہے، یعنی ایک تو قرآن جو ہے ہدایت کے طور پر آیا، پھر کھلی نشانیاں بینات اس کے طور پر بھی آیا، یہ بھی اس کا حال ہے. من الھدی مرکب جاری ہے، من حروف جارہ میں سے. واو عاطفہ اور من الفرقان یعنی کہ فرق کرنے والی ہدایات ہیں، تو یہ بھی مرکب جاری بنا معطوف. فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر
لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے۔ فمن شاہدہ، پس جو پا لے یا جو اس مہینے میں حاضر ہو یا جو اس کو دیکھ لے۔ فا عطفہ، من اسم شرط اور شاہدہ فعل ہے۔ شاہدہ مادہ اس کا شین ہا دال۔ باب سمیہ، ماضی کا پہلا صیغہ شاہدہ، مضارع کا پہلا صیغہ یشہدو۔ سمیہ یسمعو، شاہدہ یشہدو۔ شاہدہ سامیہ کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر، اس نے دیکھا، اس نے پایا۔ من شاہدہ، جو دیکھ لے اس مہینے کو یا پا لے، یہ جملہ شرطیہ ہے، من اس میں شرط کے طور پر۔ منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے یہ مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ منکم مرکب جاری ہے اور الشہر یہ مفعول بھی ہے، شاہدہ کا مفعول بھی ہے۔ فا اس میں عطفہ اور لام لام امر ہے۔ فلیصمہ، یصم اس میں فعل ہے اور یہ مجزوم ہے، جواب شرط۔ یہ تفصیل میں دیکھتے ہیں ہم۔ ہو اس میں مفعول بھی ہے۔ فلیصمہ مادہ صاد واو میم۔ باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ صامہ، مضارع کا پہلا صیغہ یصوم۔ صامہ یصوم، نصرہ ینصرو کی طرح۔ یصوم کدھر ہے؟ ینصرو کے وزن پہ، مضارع واحد غائب مذکر، وہ روزہ رکھتا ہے۔ فلیصمہ، تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ یہ لام امر جو ہے یہ مضارع کے ساتھ ملتا ہے تو مطلب بنتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو مریض ہو، واو عطفہ ہے، من اسم شرط ہے، کانا فعل ہے اور مریضاً کانا کی خبر۔ کانا مادہ کاف واو نون، فعل ناقصہ، ماضی کا پہلا صیغہ کانا، مضارع یکونو۔ کانا یکونو، کانا ماضی واحد غائب مذکر، وہ تھا یا وہ ہے، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ او علی سفرن، یا مسافر ہو۔ او عطفہ علی سفرن مرکب جاری، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے۔ یہ فقرہ جواب شرط کے طور پر آیا، اس میں فا عطفہ عدۃ خبر ہے، من ایام مرکب جاری، اور آگے من ایام اخر کے ساتھ جب ملے گا تو یہ مرکب توصیفی بنے گا۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 تک پڑھ لیا ہے، اور آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور پھر آخر میں ہم اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنے آپ کے ساتھ بھی وعدہ کریں گے، اپنے رب کے حضور بھی یہ وعدہ ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔